بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلى آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلى من لدیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی تفسیر میں آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل سے کس طرح کا اللہ کا عہد تھا اور وہ عہد کس طرح انہوں نے توڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتمام حجت کیا ان کے اوپر، اور ان سے یہ کہا کہ تم اگر ایمان رکھتے ہو تو تم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، تو جب تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب آ گئی تو اس پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تمہارے پاس ان کی واضح نشانیاں اور ان کی بشارتیں موجود ہیں؟ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی انہوں نے پابندی نہیں کی، اس کو پس پش ڈال دیا، اس سے روگردانی کی، اعراض کیا، انکار کیا، جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے انکار کی وجہ سے اپنے اوپر لعنت مول لے لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت مسلط فرما دی، اور پوری تفصیل آپ نے سنی۔ اسی تفصیل کی اگلی کڑی اس آیت نمبر 92 میں ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر ایک بار اور تاکید کے لیے اتمام حجت کی تاکید ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ ایک بار اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس گھنونی حرکت کا ذکر کیا یہاں پر کہ تم نے دیکھو تم نے کیا کیا، کب کیا؟ جبکہ واضح نشانیاں تمہارے پاس آ گئی تھیں، تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور اس کے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو احکامات عطا فرمائے ہیں، کتاب عطا فرمائی ہے، نشانیاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ان کی دعا سے تمہارے لیے من و سلوہ اترا، ان کے معجزات کی صورت میں تمہارے لیے پانی کے 12 چشمے بن گئے، ان کی دعا سے تمہارے لیے پانی میں راستہ بنا، دریا میں راستہ بنا، ان کی دعا سے، اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے قاتل کا پتہ بتا دیا، جو بقرہ کی جو پوری تفصیل ہے گائے کے قصے کی، کتنی نعمتیں ان کو کی، پوری دنیا پر فضیلت دی، ان کے دشمنوں پر انہیں فتح دے دی، فرعون سے نجات دی، یہ سب کچھ کیا، مگر یہ لوگ مانے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ظالم تھے، تم نے ظلم کیا، تم نے اللہ کے فرمان سے اعتراض کیا، اعراض کیا، اس کو جھٹلایا، تکذیب کی، تحریف کر لی اس میں، تو ظالم ہو تم۔ اتخذتم العجل، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے گائے کو، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ آپ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو پوری آپ تفصیل پچھلے تفسیروں میں سن چکے ہیں، اور گائے کو کی پرستش کرنے لگے اور کفر کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی نئی بات تھی، کون سی بڑی بات تھی؟
جب تم حضرت موسیٰ کی سامنے کی نشانیاں دیکھ کر تم ایسا کر سکتے ہو تو پھر نبی کریم کو جھٹلا رہے ہو، تو یہ کیا نئی بات کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو یہی کیا ہی ہے، کئی صدیاں گزر گئیں یہی کرتے کرتے، اب یہ کام کر لیا تو کون سی نئی بات کر دی آپ نے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ تم ظالم ہو، تم نے ظلم کیا، تم نے نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، ایسا قتل کہ تمہیں خود بھی نہیں معلوم کہ تم نے کیوں شہید کیا ان کو۔ تو یہ بنی اسرائیل کی ایک جو حرکتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے ان کو ارشاد فرمایا اور اتمام حجت کیا۔ ایسا نہیں کہ ان کو کوئی موقع نہیں دیا اللہ نے، بار بار ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو، رسول کو نہ جھٹلاؤ، سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، بار بار بتایا جا رہا ہے، مگر یہ نہیں مانے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، یہودیوں کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ، اور یاد کرو اے یہودیوں، یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا، اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، یعنی کتاب، جو چیز ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لو اور سنو۔ کیا کہا انہوں نے؟ مضبوطی سے تھامو اور سنو اس بات کو جو ہم نے عطا کیا ہے۔ قالو، تو کیا بولے وہ لوگ؟ تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں مانا، سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا مگر ہم نے مانا نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسی قوم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھامو اور سنو، اس کو مانو اس بات کو، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سن لیا، سمعنا وعصینا، اور نہیں مانا۔ دیکھ رہے ہیں نافرمانی کی انتہا، ہم نے سنا اور نہیں مانا۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑا رچا بسا ہوا تھا، کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑے کی محبت تھی۔ اے محبوب آپ فرما دیں اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ یہ کیا کہا کرتے تھے؟ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے، یہ کہا کرتے تھے نا یہ لوگ، تو تم کیسے ایمان والے ہو؟ اور اگر یہی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تمہارا ایمان کتنا برا حکم دیتا ہے تمہیں۔ آگے تفصیل آئے گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے اس تورات کو تھام لو، اس احکام کو، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارے احکامات دھیان سے سنا کرو، دھیان سے سنو ہمارے احکامات کو۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار کر لیا، جب دیکھا کوہ طور سامنے لٹکا ہوا سروں کے اوپر کہ اگر نہیں مانیں گے تو ابھی گرے گا ہمارے اوپر آگے، تو ڈر گئے، تو پھر اقرار کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، دوبارہ اطاعت کا اقرار کر لیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی رہی۔ اقرار تو کر لیا ڈر کی وجہ سے، مگر دل میں محبت تو کسی اور چیز کی تھی، اللہ کی تو محبت تھی نہیں، دل میں محبت کسی اور چیز کی رہی۔ اور شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہوتا ہے، دل پر نہیں ہوتا، اس لیے بنی اسرائیل نے زبانی اقرار کرنے پر، بنی اسرائیل کے زبانی اقرار کرنے پر ان سے کوہ طور کو ہٹا لیا گیا۔ جب انہوں نے زبانی اقرار کر لیا کہ ہاں ہم اطاعت کریں گے تو کوہ طور ہٹا لیا گیا، اگرچہ ان کے دل میں وہی انکار تھا، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ اے حبیب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ اے یہودیوں تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو، لیکن تم نہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو، اس سے آپ بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، برات کا اظہار نہیں کرتے، نفرت کا اظہار نہیں کرتے ان کی اس گھنونی حرکت سے، اور نہ ہی اس سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہو، تو خود بتاؤ کہ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہی تقاضے ہیں؟ کتنی عقلی بات کی ہوتا ہے، یہ کتنی معقولی بات ہے، ہے کہ نہیں؟ ایک لاجیکل بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ زبردستی کی ٹھوسم ٹھاس نہیں ہے، ایک لاجیکل بات ہے کہ بھائی جب یہ معاملہ ہے، آپ خود بتائیے جب اس طرح کا ایمان ہے آپ کا، تو کیا یہی تقاضا ہے تورات پر ایمان لانے کا؟ تو کیسا تورات پر ایمان لائے تم؟ تمہاری حرکتیں تو یہ ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لائے، تو یہ کون سا ایمان ہے؟ تو تورات پر ایمان لانے کے کیا یہی تقاضے ہیں؟ اگر اس کے یہی تقاضے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے؟ یہ کون سا ایمان ہو گیا کہ جو بچڑے کی محبت کا حکم دے رہا ہے، جو اللہ کی اطاعت سے دور کر دے، جو نبیوں کو قتل کرا دے، جو تورات میں تحریف کرا دے؟
جو احکامات کو بدل ڈالے، جو نبی کریم کی روشن نشانیوں کو بدل دے، جو اپنی روٹی روزی اور اپنے کھانے پینے کو فوقیت دے اور اللہ کے احکامات کو مٹا دے، یہ کون سا ایمان ہے؟ کون سا تقاضا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان ہوتا تو ایمان کا صحیح تقاضا یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تھا ایمان کا تقاضا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اور اللہ جس پر ایمان لانے کو کہے گا اس پر ایمان لایا جائے گا، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اللہ کی ہر کتاب پر ایمان لایا جائے گا، اللہ کے ہر نبی پر ایمان لایا جائے گا، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ یہ کون سا تقاضا ہے تمہارے ایمان کا؟ تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے، کیا مطلب ہوا؟ یعنی تم ایمان والے نہیں ہو، یہ مطلب پتہ چلا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام اور تمام تقاضوں پر عمل کیا جائے، سب کو مانا جائے اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس کی عملی حالت اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ آیت صرف بنی اسرائیل پر ختم ہو گئی، اس کا تعلق ہم سے بھی، ہمیں بھی عبرت لینا ہے کہ ہم جو زبان سے کہتے ہیں قرآن پر ایمان ہے، تو ہمارا عمل کہاں گیا؟ کیا ایمان کا یہی تقاضا ہے؟ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کیا ہمارا یہی ایمان ہے؟ تقاضا یہی ہے۔ کتب علیکم الصیام قرآن نے کہا، کیا ہمارا ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم روزے چھوڑ دیں؟ کیا ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں؟ کیا ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز ادا نہ کریں؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے آدھے ادھورے دعووں سے۔ مکمل دعویٰ ہونا چاہیے دلیل کے ساتھ۔ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو نماز پڑھیں گے، قضا نہیں کریں گے، روزہ رکھیں گے، قضا نہیں کریں گے روزے، زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کو چھوڑیں گے نہیں، حج فرض ہو گیا حج کریں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ دنیا کی شے اور دنیا کے تقاضوں کو بعد میں، پہلے دین کا تقاضا ہے، پہلے اللہ کا حکم ہے۔ اور یقین مانیے کہ جو دین کے تقاضے پورے کرتا ہے، دنیا بھی اس کی چھوٹتی نہیں ہے۔ بظاہر اس کو نظر آتا ہے کہ بھئی یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان نہیں ہوتا، اس میں بہتری ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، تو کیسے طلب کریں گے مدد صبر سے اور نماز سے؟ صبر کب ہوتا ہے؟ معلوم ہے صبر کب ہوتا ہے؟ صبر اس کا نام نہیں کہ کوئی حادثہ ہوا اس وقت تو خوب ہائے ہلا مچائی کہ ایسا کیوں ہو گیا اور ویسا کیوں ہو گیا، اور پوری کوشش کر لی اپنی جی توڑ، اور اب نہیں ہو پایا کچھ تو صبر کر لیا۔ یہ نہیں ہے صبر۔ صبر اس اول وہلہ میں صبر کرنے کا نام ہے۔ پہلی بار جیسی حادثہ یا کوئی نقصان ہوا اسی وقت صبر کریں تو پھر صبر ہے۔ یہ کیا کہ پوری کوشش کر لی، سب کچھ کر لیا، پوری طاقت لگا دی اپنی، اب نہیں ہو پایا تو اب صبر کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کسی کی ناگہانی موت ہو جائے، اب خوب ہائے ہلا مچا لیا، کہہ رہے کیوں چلے گئے، ابھی کیا دن تھے، ابھی تو بچپنا تھا، ابھی کھیلنے کھانے کے دن تھے، ہم ہی رہ گئے تھے، یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، اور ہمارے تو نظر لگ گئی ہے کسی کی، اور گھر اجڑ گیا اور فلاں ہو گیا، اب ان کا کون، ان کے بچوں کا کیا ہوگا اور ان کے ماں باپ کا کیا ہوگا، یہ سب بیان کیا، یہ سب کچھ کر لیا، زندہ ہونا نہیں ہے میت کو، تو کفنا دفنا کے دفن کر دیا، اب 30-40 میں تک خوب ہائے ہلا رہی، اس کے بعد بھول گئے، اب آ گیا صبر۔ یہ کون سا صبر ہے؟ صبر تو وہ ہے کہ جیسے ہی خبر ملی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو صبر کیا، کوئی خلاف شریعت بات زبان سے نہیں نکالی، یہ ہے صبر۔ آپ دیکھیں واقع کربلا ہمارے سامنے ہے، بدر و احد ہمارے سامنے ہے، وہ ہے صبر۔ حضرت امیر حمزہ کی میت کے پاس جو نبی کریم نے کیا وہ صبر ہے۔ امام علی مقام نے حضرت سیدنا علی اکبر کی لاش کے پاس جو کیا وہ صبر ہے۔ حضرت علی اصغر کے سامنے کی میت اور لاش کے سامنے جو کیا وہ صبر ہے۔ کربلا کے میدان میں جو کیا گیا دراصل وہ ہے صبر۔ کوئی تاریخ آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ آپ نے حضرت امام علی مقام نے وہاں پر کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو ناروا ہو، جو مناسب نہ ہو، نہ، صبر کیا، جام شہادت نوش فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح حاضر ہوئے، سرخ روح کہتے ہیں چہرے کو، سرخ کہتے ہیں لال کو، تو دونوں طرح سے سرخ روح ہوئے۔ ظاہر میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ لال خون بہ رہا ہے، سرخ روح، اور اللہ کے سامنے جام شہادت نوش کیا تو وہ ویسا سرخ روح۔ تو صبر کسے کہتے ہیں؟ جو حادثے کے وقت کیا جائے، تھک ہار کے مجبوراً جو کیا تو پھر صبر کیا ہے؟ وہ تو آپ کو کرنا ہی تھا، آپ اور کیا کر لیتے اس کے سوا؟ یہ صبر وہ ہوتا ہے جو فوراً اسی وقت کیا جائے، تو وہ صبر ہے۔ تو ہمیں صبر اور نماز سے مدد مانگنے کو کہا گیا ہے،
ہمارا ایمان ہے قرآن پر. تو اگر ہم مدد صبر اور نماز سے مدد نہ طلب کریں تو پھر کیا ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ صبر کو چھوڑ دو, نماز کو چھوڑ دو؟ یہ آیت کریمہ ہمارے لیے بھی تو ہدایت کا نشان ہے, ہمارے لیے بھی نشان ہدایت ہے, ہمارے لیے بھی اس میں ایک نصیحت ہے, ہمارے لیے بھی ایک تنبیہ ہے اس کے اندر کہ ہم بھی سدھر جائیں, دیکھیں کہ جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا ان کے ساتھ کیا ہوا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ویسا نہ کریں تاکہ ہمارے ساتھ یہ سب نہ ہو. ہم وہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا تھا کہ ایسا کر لو, تو بنی اسرائیل اگر وہ کر لیتے تو یہ سب نہ ہوتا ان کے ساتھ. بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ نے جو فرمایا وہ کر لیتے تو یہ سب ہوتا نہیں ہوتا. یہ ان کے اپنے ہاتھوں کے گڈھے کھودے ہوئے تھے جس میں گرے ہوئے ہیں, یہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے یہ اس انجام کو پہنچے ہیں. ان کی اپنی کرتوت ہے یہ کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت مسلط ہو گئی کہ اب ان کے دلوں تک ہدایت اثر نہیں کر پا رہی ہے, کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. یہ کیوں؟ ان پر لعنت ہو گئی اللہ کی, ان کی حرکتوں کی وجہ سے. تو آیت کریمہ سے ہم بھی سیکھیں, اگرچہ یہودیوں کے لیے نازل ہوئی ہے, ان کی کیفیت بتا رہی ہے, ان کی حالات بتا رہی ہے, مگر ہمیں اس سے نصیحت لے لینی چاہیے کہ اس سے محفوظ رہیں ہم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, کیا فرمایا کہ تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے. یہ تھوڑی ہے ایمان کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے. یہ کون سا ایمان ہے بھائی؟ خرد کا نام جنوں پڑ گیا, جنوں کا خرد, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. یعنی بچڑے کی پرستش اور اس کو معبود بنا لینا, یہ کون سے ایمان کا تقاضا ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. جس کو یہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر, کون سا ایمان ہے آپ کا؟ کوئی ایمان نہیں ہے آپ کا. تو ہمیں اس آیت کریمہ سے سبق لینے کی ضرورت ہے, نصیحت لینے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جب تک دل میں برائی کی لذت اور حلاوت موجود رہتی ہے, مزہ, ایک برائی سے دلچسپی بنی ہوئی ہے, تب تک ایمان اور نیک عمل کی مٹھاس داخل نہیں ہوتی. وہ لذت, ایمان کی لذت نہیں معلوم ہوتی, جب کیونکہ گناہوں کی اور نافرمانیوں کی لذت ہے دل کے اندر, ان کی طرف دل کھنچ رہا ہے. تو جب گناہوں اور بری باتوں اور نافرمانیوں کی طرف دل کا رجحان ہو جائے تو پھر نیک عمل کی طرف کیسے, نیک عمل کی لذتیں کیسے ملیں گی؟ وہ نماز کی لذت کیسے حاصل ہوگی جب گناہ میں دل لگا ہوا ہے؟ عبرت حاصل کرنے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین. اب یہاں پھر ایک دیکھیے, قرآن نے کہیں بھی غیر معقولی بات نہیں کہی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ بات بہت غیر معقولی ہے, یہ تو زبردستی کی ٹھوسم ٹھاس ہے, یہ تو جبر ہے ایک طرح کا. ایسا نہیں کہہ سکتے آپ. ہر بات کو منطقیانہ, لاجیکلی آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہ عقل اگر صحیح ہے, اگر عقل سلیم رکھتا ہے اور انصاف کی نظر رکھتا ہے انسان, تو مانے گا کہ ہاں بالکل سچ بات ہے. فرمایا, اے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیں اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے, جیسا کہ تم کہہ رہے تھے کہ جنت تو صرف ہمارے لیے ہے, تو اگر خالص آپ ہی کے لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. کتنی لاجیکل بات ہے بھائی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے, ہم ہی اس میں جائیں گے, تو ٹھیک ہے, مرنے کی تمنا تو کیجئے, آپ دعا کیجئے مرنے کی تمنا کیجئے, کیونکہ اس دنیا کے جھنجٹ میں کہاں پڑے ہوئے ہو. یہاں پر سینکڑوں جھنجٹ ہیں, برائیاں ہیں, ظلم ہے, جبر ہے, آپ کے ساتھ ناانصافی بھی ہو رہی ہے دنیا میں, تو موت کی تمنا کرو کیونکہ جنت تمہارے لیے ہے. اگر تم سچے ہو تو ایسا کر لو, تو ایسا بھی نہیں کر رہا ہو تو پھر دنیا اپنی موت سے تمہیں بہت بری نفرت بھی ہو رہی ہے, اپنے جینے کی دعائیں بھی کر رہا ہو. آگے آیت میں اللہ نے وہ راز بھی کھول دیے کہ ان کی حالت کیا ہے, کہ کتنا موت سے نفرت اور زندگی سے کتنا پیار تھا ان کو. تو یہ قوم اپنے قول و فعل میں اس کے تضاد ہے, کہتی کچھ ہے, کرتی کچھ ہے. کہہ رہی ہے ہم ایمان لائے, اور پھر کہہ رہی ہے کہ ہم کریں گے ہم بچڑے کی پوجا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ یعنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ وہی ہیں جن کی نشانی ہماری کتاب میں ہے, مگر ایمان نہیں لاؤ گے. کیوں نہیں لاؤ گے ایمان بھائی؟ تو اب اس آیت کریمہ نے ان کے یہ راز بھی کھول دیے کہ بھائی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت اللہ کے پاس خالص تمہارے لیے ہے, تو پھر مرنے کی تمنا کر لو نا. خالصتاً, خالص تمہارے لیے. یہودیوں کا ایک باطل دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے, جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں یہ دعویٰ مذکور ہے. اس کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ اگر تمہارے گمان میں, تمہارے باطل خیال میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اتنا اطمینان ہے,
اعمال کی حاجت نہیں ہے تمہیں، نیک عمل کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تم سے وعدہ کر لیا جنت کا، ٹھیک ہے؟ تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی مصیبتیں کیوں برداشت کر رہے ہو؟ موت کی تمنا کرو تاکہ عیش و آرام والی جنت پہ پہنچ جاؤ. اور اگر تم نے موت کی تمنا نہیں کی تو یہ تمہارے لیے جھوٹا ہونے کی دلیل ہوگی. سیدھی سی بات بھائی، اگر جنت کا وعدہ آپ سے ہے اور آپ کو اس پر ایمان ہے کہ ہاں بھائی جنت ہم سے ہمارے لیے، تو موت کی تمنا کیجیے نا. پھر کہیے کہ اللہ ہمیں موت دے. موت کی تمنا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو اور اگر نہیں کر رہے ہو موت کی تمنا تو دعویٰ جھوٹا ہے تمہارا وہ کہ جنت تمہارے لیے. تم ڈر بھی رہو کہ بھئی اب مر گئے تو پھر وہاں عذاب میں جاؤ گے. اور اگر اتنا ہی یقین تھا تمہیں جیسا کہ مسلمانوں کو ہے یقین، مسلمانوں کے حالات، صحابہ کے بھی حالات آگے میں بیان کروں گا آپ کو، بتاؤں گا کہ صحابہ شہادت کے لیے کتنی تمنا کیا کرتے تھے. جام شہادت کو پینے کے لیے صحابہ کے دل میں کتنی تڑپ تھی کہ اللہ کے راہ میں قربان ہو جائے. اور جو صحابی جو شہید نہیں ہو پاتا تھا وہ افسوس کرتا تھا، تمنا کرتا تھا کہ مولا مجھے شہادت دے، تیری راہ میں قتل کر دیا جاؤں. یہ مسلمانوں کا حوصلہ ہے، کیونکہ مسلمان کو ایمان ہے اس بات پر کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر تو جنت میں ہم ہی جائیں گے. میرا ایک شعر تھا بہت پرانا، ہاں ہم ہی لوگ ہیں عاصی ان کے. اس امت کے گناہگار کون ہیں؟ ہم ہی تو ہیں. ہاں ہم ہی لوگ ہیں عاصی ان کے، ہاں ہماری ہی شفاعت ہوگی. ہمیں یقین ہے کہ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے جو ہے کاہلی ہو جاتی ہے، ہم سے بہت اچھے اعمال ہم نہیں کر پاتے، مگر ایمان رکھتے ہیں دل میں. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے ہمارا، ضروریات دین پر ایمان ہے ہمارا. اگرچہ تھوڑی بہت کوتاہی ہے تو اس کی شفاعت ہوگی ہماری. تو ہم ہی وہ اس امت کے مسلمان گناہگار تو ہم ہی ہیں نا، تو شفاعت پھر ہماری ہوگی. مگر یہ یہودی تھے، ان کی زبان کہہ رہی تھی کہ جنت ہمارے لیے، مگر معلوم انہیں بھی تھا کہ نیک عمل، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی تھا کہ نیک عمل نہیں کر کے آئے، اور اگر جھٹلا دیا، انکار کیا تو پھر عذاب ہے تمہارے لیے. تو خوب زبان سے کہہ رہے ہیں مگر. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک دلیل رکھ دی، ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اس دلیل کے آگے. یہ شرما کے رہ گئے، یہ لاجواب ہو گئے، یہ خاموش ہو گئے کہ ان سے کہا گیا کہ اگر اتنا ہی وعدے پہ یقین ہے نا جنت تمہارے لیے تو پھر مرنے کی تمنا کر لو، اور اگر مرنے کی تمنا نہیں کر پا رہے ہو تو پھر تم دعوے میں جھوٹے ہو اپنے. 2 دونی 4، اس میں کوئی لگی لپٹی بھی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ترجمان القرآن مفسر اعظم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفسیر بغوی میں ہے یہ بات، نبی کریم نے ارشاد فرمایا اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا. یہ انہوں نے تمنا ہی نہیں کی موت کی. اگر موت کی تمنا کرتے سب کے سب ہلاک ہو جاتے، تمنا نہیں کی انہوں نے. فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو. موت کی محبت، اب آپ یہاں سے دیکھیں، موت کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی سے ملاقات کا شوق یہ مقبول بندوں کا طریقہ ہے. اللہ سے ملاقات کا شوق، اسی لیے اس کو وصال کہتے ہیں، یوم وصال. یہ ملاقات کا دن ہے. مومن کی موت اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ موت آتی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے اس کے. تو مقبول بندوں کا طریقہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے تھے، بخاری کی روایت ہے، ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے کہ یا رب مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما، وفات مجھے اپنے حبیب کے شہر میں دے، یعنی مدینے میں مروں. مدینے میں مرنے کی تمنا صحابہ کیا کرتے تھے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی تمنا میں تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ مدینے سے باہر چلے جائیں، جب حالات سازگار ہو جائے تو واپس آ جائیے گا. آپ نے فرمایا کہ اس کا کیا بھروسہ کہ میں باہر جاؤں اور زندہ واپس آ جاؤں، پھر اگر باہر مر گیا تو مدینے شریف میں مرنا یہ باعث برکت اور سعادت ہے، باعث نجات ہے. صحابہ کو اس بات کے بارے میں خوب معلوم تھا کہ نبی کریم کے شہر میں موت آ جائے، یہاں کی مٹی مل جائے. اور کیسی مٹی ملی، حضرت فاروق اعظم کی دعا کیسی قبول ہوئی کہ مدینہ رسول میں موت آئی اور حجرہ رسول میں قبر بنی. کیسی دعا مقبول ہوئی ان کی، کیا قسمت تھی ان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی رحمت فرما دی ان کے اوپر. شہادت دیکھیے دعائیں کیا تھی ان کی، اللہ نے ان کی دعا سے بڑھ کر ان کو صلہ دے دیا. شہادت کی دعا تھی اور مدینہ رسول میں مرنے کی دعا تھی. اللہ نے شہادت بھی عطا فرمائی، مدینہ رسول میں موت بھی آئی
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں. جگہ وہی ہے ان کی. گنبد خضرا کے نیچے ایک قبر انور نہیں ہے, 3 قبریں انور ہیں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ان کے یار غار, ان کے صدیق, ان کے وفادار اور ان کے جانثار حضرت خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق اعظم آرام فرما رہے ہیں. تو یہ دعا, حضرت عمر فاروق اعظم کی دعا کیسی قبول ہوئی بارگاہ الہی میں. یہ بخاری کی روایت ہے, کتاب و فضائل المدینہ. یہ مدینے کے جو فضائل ہیں بخاری شریف میں, لوگ کہتے ہیں مدینے کی کیا فضیلت ہے. امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے, اس میں کتاب ہے باقاعدہ پوری, مطلب بخاری کی ایک کتاب ہی اسی عنوان پر ہے, فضائل مدینہ, مدینہ کے فضائل. تو مدینہ شریف کی بڑی فضیلتیں ہیں کہ صحابہ وہاں مرنے کی دعا کیا کرتے تھے, اور بہت دوسری حدیث سے بھی نبی کریم نے فرمایا کہ جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مدینے میں مر جائے, میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو مومن صادق جو ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تیری راہ میں مجھے موت آئے, میں شہید ہو جاؤں, تیری راہ میں شہید ہو جاؤں, تجھ سے ملاقات کی مجھے بہت خواہش اور چاہت ہے کہ میں تجھ سے تیری بارگاہ میں سرخرو آؤں, میرے جسموں پر زخم لگے ہوئے ہوں, گردن کٹی ہوئی ہو, تیری بارگاہ میں حاضری ہو جائے, تیری راہ میں شہادت مجھے نصیب ہو. شہادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جا کر بازاروں میں جو ہے گولی چلا دے اور یہ کہے کہ میں تو شہید ہونے آیا ہوں. یہ شہادت نہیں ہے, یہ ظلم ہے, یہ خودکشی ہے, اور یہ قتل و غارت دری ہے. آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ بندوق لے کے نکل جاؤ اور جو ملے اس کو گولی مارو, اور اس کے جواب میں دوسرا اگر آپ کو گولی مار دے تو آپ شہید ہو گئے. یہ شہادت نہیں ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہ اس کو قتل و غارت دری اور بربریت سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. شہادت کب؟ ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے, اللہ کی خاطر ظلم کے خلاف جنگ میں, وہ شہادت ہے. اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے اگر آپ کو کوئی روکے تو وہاں پر اگر آپ شہید ہو جائیں تو وہ ہے شہادت. جیسے علی شہید صاحب یہاں موجود ہیں, میرا جی صاحب یہاں موجود ہیں, یہ ہے شہادت. بتائیے تو شہیدوں کی سرزمین. سید سالار مسعود غازی کے لشکر میں جو لوگ آئے شہید ہوئے وہ ہیں شہادت. بدر و احد میں جو شہید ہوئے وہ ہے شہادت. کربلا میں جو شہید ہوئے وہ ہے شہادت. تو یہ شہادت ہے اللہ کے راہ میں, اللہ کی راہ. ہاں, ظلمن کسی کو کوئی قتل کر دے, جیسے کوئی کہیں جا رہا اور کوئی گولی مار دے اس کو ایسے ہی بغیر کسی دشمنی کے, یہ بھی شہادت. کسی کے اوپر چھت گر جائے اور مر جائے, یہ بھی ایک شہادت ہے. اور روایتوں میں بہت ساری باتیں آئی ہیں کہ جو بیماری سے مر جائے, پیٹ کی بیماری سے مر جائے, فہو شہید. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحم فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ مومن کو موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مومن کی موت اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. ابھی چند دنوں کے بعد عید آنے والی ہے. لوگ اسی فکر میں ہے کہ نئے کپڑے نہیں بن پائے, اور سوئیاں کہاں سے کیسے بنیں گی, اور شیر خورما کیسے بنے گا, اور نئے کپڑے, اور بازار میں شاپنگ نہیں ہو پا رہی. ارے یہ کون سی عید ہے یار؟ بازاروں میں شاپنگ کر لینا, نئے کپڑے سلوا لینا اور سوئیاں کھا لینا, یہی عید کے تقاضے ہیں کیا؟ اور اس بار تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیسوں کو فالتو خرچ نہ کریں, بازاروں میں شاپنگ نہ کریں, پیسے بچا کے رکھیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے یا آپ کے کسی دوست احباب کے, کسی پڑوسی کے کام آ جائے. تو میں گزارش کروں گا کہ اس بار لاک ڈاؤن کا اہتمام کریں, گھر سے باہر نہ نکلیں. عید کی شاپنگ کے نام پر کوئی مسلمان باہر نہ نکلے, کوئی شاپنگ نہیں کرنی ہے عید کی. اللہ نے جو دیا ہے, جو گھر میں ہے, اسی پر توکل و قناعت کر کے اسی کے ساتھ عید ہوگی. اور عید میں بالکل باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح جمعے میں ہم لوگ نمازوں میں, فرض نمازوں میں, جمعے کی نمازوں میں باہر نہیں جا رہے ہیں, ابھی بند ہے سب کچھ, اسی طرح عید کے لیے بھی بے فکر رہیں, گھر سے باہر نہ نکلیں. اگر اجازت مل گئی, کرونا ختم ہو گیا, بالکل صفایا ہو گیا کرونا کا, اور سب حالات معمول پر آ گئے, تو انشاءاللہ عید باجماعت مسجدوں میں ادا کی جائے گی, عیدگاہ میں نماز پڑھیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر جیسا چل رہا ہے ویسا چلے گا, لوگ نفل پڑھیں اپنے گھروں میں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ موت کی خواہش رکھنا یہ مرد مومن کی, خاصان خدا کی علامت ہے. یہودی کہاں سے وہ ہمت پیدا کرتے, وہ حوصلہ, ایمان ہی نہیں تھا ان کے پاس, تو یہ حوصلہ کہاں سے آتا؟ یہ حوصلہ تو ایمان دیتا ہے نا, مرنے کا حوصلہ ایمان دیتا ہے. کیونکہ ہمارا ایمان ہمیں مضبوط ہے کہ ہم ایمان والے ہیں, تو پھر مرنے سے ڈرنا کیا؟ جس پر ایمان رکھتے ہیں اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں, تو ڈرنا کس بات کا؟
موت سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ موت تو سب کو آنی ہے. ہاں ڈرے وہ جس کو یہ ڈر ہو کہ کیا کہوں گا وہاں جا کے. جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کیوں لا الہ الا اللہ کی پاسداری کیوں نہیں کی، کیوں اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے پرستش کی اور دوسروں کو معبود بنایا، اس کا ڈر جس کے دل میں ہو وہ پھر مرنے سے ڈرتا ہے. اور جس کے پاس ان 3 سوالات کے جوابات موجود ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، ان 3 سوالات کے جواب جس کے پاس ہے وہ مرنے سے کیوں ڈرے گا. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زبردستی کسی کے چاقو مار دینا، گولی مار دینا، بم مار دینا، بربریت پھیلا دینا، یہ جہاد نہیں ہے اور یہ شہادت بھی نہیں ہے بھائی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بربریت ہے، اس سے محفوظ رہنا چاہیے. اسلام نے اس کا بالکل درس نہیں دیا، بلکہ اسلام نے تو اس کو منع کیا اور حرام قرار دے دیا اس بات کو کہ نہ حق کسی کا قتل کیا جائے، خون بہایا جائے، یہ حرام ہے اسلام میں. دوسری روایت کہ ایک خط حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم بن فرخ ذات کے پاس بھیجا تھا. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ایک خط بھیجا، ایران کے جو آتش پرست لوگ تھے اس لشکر کے سپہ سالار کو بھیجا تھا، اور اس میں تحریر فرمایا تھا کہ میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا عجمی شراب کو مرغوب رکھتے ہیں. تفسیر عزیزی میں ہے اس کی تفصیل. کیا لکھا تھا کہ جس طرح تم شراب کو عزیز رکھتے ہو، شراب پینے کو، اسی طرح مسلمان موت کو عزیز رکھتا ہے، موت سے محبت کرتا ہے. وہ فاقہ گش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا موت سے ڈر نہیں لگتا مسلمانوں کو، کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط ہے کہ ہمارے رب کے حکم کے علاوہ ہمیں موت نہیں آ سکتی. اور جب رب نے اپنے پاس بلانے کا حکم دے دیا تو کیسا ایمان ہے جو اپنے رب کے پاس جانے سے انکار کر دیا؟ یہ کون سا ایمان ہے جو اپنے رب کے پاس جانے سے روک رہا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ رب کے سوا کوئی موت نہیں دے سکتا، ہمارے رب کے حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی. تو جب موت آئی تو ہمارے رب کا حکم ہے، یہ وہ ہمیں بلا رہا ہے. تو یہ کیسا ایمان ہے جو اپنے معبود کے پاس، کیسا بندہ جو اپنے معبود کے پاس جانے سے روتا ہے اور پیچھا چھوڑاتا ہے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ مومن کی شان ہے موت سے محبت، اور جو انکار کرنے والے ہیں، بغاوت کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، وہ جھوٹے دعوے ہیں، خالی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ شراب ایک ناقص مستی دیتی ہے اور ایک ناقص سرور ہے اس میں. تو اس کی جو شراب کی جو مستی ہے اس کو دنیا والے، دنیا کے جو محبت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے یا ہے تو مضبوط نہیں ہے، وہ لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں. اللہ پر ایمان رکھنے والا شراب کو پسند کیسے کرے گا؟ اور اللہ والے موت کو محبوب حقیقی کے سے ملنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. جو ہمارا محبوب حقیقی، ہمارا رب، اس سے ملاقات کا ذریعہ یہی موت تو ہے. تو اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں. موت کی تمنا کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کی طلب، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کی تمنا. موت کی تمنا کا مطلب یہ تھوڑی کہ بس مر جائے ختم ہو، کوئی بات نہیں. موت کی تمنا اہل ایمان اس لیے کرتے ہیں کہ یہی ذریعہ ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا. یعنی نبی اور رسول بھی اسی ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے قیامت کے دن، موت کے ذریعے ہی پہنچے وہاں پر. تو یہ واحد ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا. تو اس لیے اس کو پسند کرتے ہیں. موت کا مطلب تھوڑی کہ بس مر جائیں اپنی ذمہ داری چھٹکارا مل جائے، نہیں. موت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی خواہش، اپنے محبوب حقیقی کے سامنے پہنچنے کی جلدی، یہ ہے موت کی خواہش. اسی لیے استغفار کرتا ہے بندہ، توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے، تو نیک عمل کر کے رکھوں، توبہ استغفار کر کے رکھوں کہ سامنے جب محبوب کے پہنچوں تو شرمندگی نہ ہو. اس لیے موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دنیا کی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے. دیکھیے بات آ گئی وہ جو میں عرض کر رہا تھا. موت کی تمنا کیوں کرے؟ فرمایا کہ دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرو، یہ خودکشی کی طرف لے جائے گی.
دنیا کی پریشانیوں سے مصیبتوں سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر موت کی تمنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو یوں دعا کرے کہ اے اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو، موت بہتر ہو تو اس وقت مجھے وفات دے دے۔ اس طرح اگر کرے دعا تو اس طرح کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ موت، دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا، اس کا مطلب یہ کہ صبر نہیں ہے نا، توکل نہیں ہے، تسلیم و رضا کا پہلو ہلکا رہ گیا۔ اس لیے دنیا سے، آپ کو معلوم ہے صحیح روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو بہت جزا دی جائے گی، بڑا انعام دیا جائے گا، تو لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے، اتنا بڑا انعام، اس کا مطلب کوئی بہت بڑا کام کر کے آیا ہے دنیا سے۔ پھر پتہ چلے گا کہ دنیا میں اس کے ایک پھنسی نکل آئی تھی، دانا نکل آیا تھا، اس دانے کی تکلیف پر اس نے صبر کیا، اس دانے کی تکلیف پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر کیا، تو اس صبر کے نتیجے میں آج قیامت کے دن اس کو اتنا، اب یہ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، لوگ گزارش کریں گے کہ اے مولا ہمیں دنیا میں بھیج، اور اس دنیا میں ہمیں کوئی قینچی سے کاٹ دے، زندہ دو ٹکڑے کر دے قینچی سے ہمارے، اور ہم اس پر صبر کر لیں، کیونکہ جب دانے کی تکلیف پر صبر کرنے پر اللہ نے اتنا انعام کر دیا، تو جب اگر کوئی قینچی سے ہمیں دو ٹکڑے کرے گا اور وہ تکلیف پر اگر ہم صبر کر لیں گے تو قیامت میں کتنا ملے گا ہمیں اجر۔ مگر چونکہ وہ دارالآخرت ہے، قیامت کا دن ہے، اب وہ دوبارہ کسی کو بھیجا نہیں جائے گا، دوبارہ کوئی واپس دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو اس سے اس بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنے کا کتنا بڑا اجر اور انعام قیامت کے دن اللہ دے گا۔ تو اس لیے دنیا کی مصیبت اور پریشانیوں سے عاجز آ کر موت کی تمنا کرنا ہے تو صبر و رضا، توکل اور تسلیم، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، اس کا مطلب ہلکا رہ گیا معاملہ۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ خانقاہوں میں آ کر تزکیہ نفس کر لیں، اپنی تربیت کر لیں، اور نماز اور صبر اور تسلیم و رضا کی حلاوت اور چاشنی کو محسوس کر لیں آ کر۔ کل بلکہ آج حضرت سلطان العارفین بڑے سرکار کا قل، آج ان کا وصال کا دن ہے، عرس کا دن ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے دنیا کی مصیبتیں، یمن سے سب کچھ ترک کر کے، شہزادے تھے، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، سب کچھ چھوڑ کر بدایوں کے ایک جنگل میں سکونت اختیار کر لی۔ جنگل آج بھی جنگل ہے، بیابان، اس کو بن کہتے ہیں، چھوٹے سرکار کا بن مانے جنگل، آج بھی جنگل ہے۔ آ کے رہے کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، صبر کیا۔ اب آپ سوچیں آج بڑے سرکار چھوٹے سرکار میں جو حاجت مند آتے ہیں ان کے کھانے پینے کا آج اتنی سہولت کے دور میں کوئی انتظام نہیں کر پاتا، تو اس زمانے میں کیا رہا ہوگا انتظام؟ بھیڑیے اور شیر چیتے رہے ہوں گے وہاں پر۔ مگر ایک مرد مجاہد، اللہ کا ایک بندہ، دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں اللہ کا پیغام عام کرنے کے لیے، دین عام کرنے کے لیے نکل آیا۔ تو آج دیکھیے آپ، سینکڑوں سال ہو گئے، آستانہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے، لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ مجھے تو جو لوگ مناظرہ کرتے ہیں اس بات پر کہ حاجت پوری ہوتی کہیں جانے سے کہ نہیں ہوتی، مناظرے نہ کرو، بڑے سرکار چھوٹے سرکار کی درگاہ میں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ حاجت پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ شنیدہ کے بود مانند دیدہ، سنی سنائی بات کا مقام دیکھنے والی بات کے مقام کے سامنے نہیں ہے۔ جو چیز آنکھوں سے دیکھ لی جائے پر سنی ہوئی بات کہاں رہ جاتی ہے اس کے سامنے؟ تو آ کر دیکھ لیجئے، پاگل ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں، آسے بھی ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں، دوسری بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں کہ نہیں۔ وہی جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ زمین سے نکلے فلٹر پانی نہیں ہے، وہی پانی پی کر لوگ صحیح ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس میں دھول مٹی پڑی ہوئی ہے، یہاں پر تو انفیکشن ہونے کا ڈر ہے۔ کون سا انفیکشن؟ دماغی خلل والے لوگ جن کو پاگل خانے بھی لکھ دیتے ہیں کہ اب یہ صحیح نہیں ہو سکتے، وہ لوگ آ کے صحیح ہو جاتے ہیں یہاں پر اس خاک میں۔ اب ذرا سوچو کہ بڑے سرکار کی، چھوٹے سرکار کے آستانے کی مٹی کا عالم یہ ہے تو میرے رسول کے شہر کی مٹی کا کیا عالم ہو۔ مدینے کی مٹی کو اسی لیے خاک شفا کہا جاتا ہے۔ جب ان آستانوں کا یہ عالم ہے تو اس آستانے کی خاک کا عالم کیا ہوگا؟ بھائی یہ باتیں تو دلائل کے ذریعے اور بات چیت کے ذریعے، مناظروں کے ذریعے نہیں طے ہوں گی، دیکھنے سے طے ہوں گی۔
آئیے دیکھ لیجیے اگر دربار کھلا ہوا ہے. اس لاک ڈاؤن کی حالت میں بھی لوگ اپنے گھروں سے بڑے سرکار چھوٹے سرکار سے جو ہے وہ مدد مانگ رہے ہیں, ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں, جا بھی نہیں پا رہے وہاں آستانے پہ. میں ابھی اسی لاک ڈاؤن میں ایک بار میں گیا تھا بڑے سرکار کے آستانے میں, کوئی نہیں تھا. میں اجازت لے گا, ایسے نہیں کیا کہ میں نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی, میں نے اجازت لی حکام سے, شہر کے اعلیٰ حکام سے میں نے اجازت لی کہ مجھے جانا ہے, اگر اجازت ہو تو انہوں نے میرے ساتھ پولیس کا اہتمام کیا, پولیس بھیجی میرے ساتھ, تو میں گیا, اکیلا گیا. وہاں جا کر میں نے سلام پیش کیا اور گزارش کی کہ دیکھیے آپ کے شہر کا حالات کیا ہو رہے ہیں, آپ اس کو سنبھالیے, کیونکہ بدایوں کی ولایت جو ہے وہ بڑے سرکار چھوٹے سرکار کے ہاتھ میں, کوئی بادشاہ ہے بدایوں, تو ہوتا ہے بھائی اپنے اپنے عقیدے لوگوں کے. اب اس پر کوئی یہ کہے کہ صاحب آپ بڑے سرکار جا کر کیا کہنے چلے گئے, کیوں کہنے چلے گئے, تو بھائی یہ مناظرے نہیں ہو پائیں گے. اب تو آنکھوں سے آگے دیکھ لیجیے آپ. اللہ نہ کرے کہ آپ کے گھر میں کسی کو کوئی بھوت آ سے پکڑ لے یا کوئی پاگل ہو جائے, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ آپ کے گھر میں کوئی پاگل ہو جائے, اور اگر ہو جائے تو بڑے سرکار آ جانا, عقیدہ بھی درست ہو جائے گا, پاگل پن بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی, اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ موت کی تمنا کیوں نہیں کر رہے تھے یہ لوگ, کیونکہ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے. اللہ نے بہت لاجیکل ان کو بات کہی, ان کے سامنے منطقیانہ طریقہ استدلال رکھا کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. نہیں کر پاتے. تو موت کی تمنا کا مسئلہ بھی سمجھ گئے آپ کہ دنیا کی مشکلوں اور پریشانیوں سے عاجز ہو کر موت کی تمنا نہیں کرو, کیونکہ اس میں آپ کے صبر اور اس کا توکل کا امتحان ہے. اور اگر کرو تو الفاظ پھر وہ نہ ہو جو آپ کی مرضی کے ہوں, الفاظ یہ ہوں جو بخاری کی روایت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھا دیے ہیں کہ مولا جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہو مجھے زندہ رہنا, اپنی مرضی نہ ٹھوسو کہ آج ہی موت دے دے, نہیں دے. کیا معلوم کہ آپ کی آخرت میں کتنے بڑے درجات, ان مصیبتوں کے بدلے وہاں کتنے درجات ملنے والے ہیں. ایمان اس بات کا ہونا چاہیے نا, دنیا تو جیسی ہے گزر جائے گی, قیامت کے دن ضائع نہیں ہوگا کچھ. اگر دنیا میں ایک لمحے کو بھی صبر کیا ہے تو وہاں سامنے آئے گا, اور نعمت کی شکل میں آئے گا, نور کی شکل میں آئے گا, راحت اور سکون کی شکل میں آئے گا, گناہوں کے کفارے کی شکل میں آئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی شکل میں آئے گا. تو اس وجہ سے یہ وجہ ہے کہ ایمان والے صبر کرتے ہیں, اور اگر بہت مجبور ہو جائے تو پھر بخاری کے الفاظ جو ہیں نبی کریم نے جو دعا سکھائی ہے وہ دعا کرنا چاہیے, اپنی مرضی سے موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. ہاں موت کی دعا, موت کی تمنا اس نظر سے کرو کہ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, مگر دنیا سے پریشان ہو کر کہ کھانے کو نہیں مل پایا, نوکری چلی گئی, بچے کا انتقال ہو گیا, والدین کا انتقال ہو گیا, یتیم رہ گیا, پریشان ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی مار دے, نہیں کہنا چاہیے ایسا, مجھے بھی موت دے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ, اب یہ تفسیر ہو گئی ہے, تفسیر ختم ہو گئی. اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ, میں ایک سوال کرتا ہوں اس بندے سے جو دنیا کی حالات سے پریشان ہو کر اللہ سے موت مانگ رہا ہے, میں اس سے پوچھتا ہوں اے بندے اللہ سے موت کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا جواب دے گا وہ؟ کہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے, کیونکہ وہ موت دے سکتا ہے, موت دے دے تو ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو اللہ کے بندے پریشانیوں کا حل مانگ اللہ سے. جب تجھے اتنا یقین ہے کہ تیرے کچھ مانگنے سے وہ دے دے گا, تو پھر یہ مانگ کہ مولا تنگ دستی دور کر دے, مولا بیماری دور کر دے, مولا یہ پریشانیاں دور کر دے, یہ مانگو, پھر موت کیوں مانگ رہے ہو؟ اگر دنیا سے پریشان ہو کر رب پر اتنا یقین, اللہ پر اتنا ایمان کہ میں ابھی موت مانگوں گا تو مولا مجھے موت دے گا, اسی لیے تو مانگ رہا ہے موت بندہ, یا اس لیے مانگ رہا ہو کہ میں مانگتا رہوں گا مگر وہ دے گا نہیں, کیوں مانگ رہے ہو؟ اگر اس نیت سے مانگ رہا ہو تو مانگنا بیکار ہے آپ کا, کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ پھر تو اپنا کلمہ پڑھ کے صحیح سے مسلمان ہوئیے آپ. اور اگر یہ ارادہ ہے اور یہ ایمان ہے کہ وہی موت دینے والا ہے, جب جس کو چاہے گا موت دے دے گا, اگر اس ایمان کے ساتھ موت مانگ رہے ہو تو پھر موت کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟ راحت مانگو, صحت مانگو, تندرستی مانگو, تنگ دستی کے مقابلے میں فراغ دستی مانگو, پیسے نہیں ہیں تو اللہ سے مال و دولت مانگو, یہی مانگو نا. جب ایمان ہے کہ وہ دیتا ہے اور دے سکتا ہے تو پھر موت مانگنے سے کیا فائدہ؟ پھر تو راحت مانگ لیجئے, صحت مانگ لیجئے, بخشش مانگیے, عزت مانگیے, دولت مانگیے, جاہ و حشمت مانگیے, منصب مانگیے, جو چاہیے مانگیے اللہ سے, اللہ سے طاقت و قوت مانگیے. موت ہی کیوں مانگ رہے ہو؟ پتہ چلا کہ بندے کی عقل جو ہے وہ بیچارے کی ایک موقع پہ جا کے معاف ہو جاتی ہے. ایسے بندوں کے لیے ہی خانقاہوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ پریشان حال خانقاہوں میں آتے ہیں اور یہاں سے زندگی جینے کا حوصلہ لے جاتے ہیں. خانقاہوں میں کوئی سونے چاندی کے انبار نہیں لگے ہوئے ہیں,
کہ کوئی قرضدار آیا, قرض والا آیا, اس کے اوپر 10 لاکھ روپے قرض تھا تو خانقاہ سے اٹھا کر 10 لاکھ روپے دے دیے اس کو. ایسا کہاں ہوتا ہے؟ خانقاہ میں تو خود فقیر بیٹھا ہوا ہے, مگر وہ کچھ باتیں ایسی کہتا ہے, دل کو اطمینان پہنچتا ہے, انسان میں ایک حوصلہ آ جاتا ہے, اس انسان میں ایک ہمت آ جاتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت فرما دیتا ہے. تو خانقاہوں کے دروازے کھلے ہیں. اگر اس طرح کے خیالات دل پہ آتے ہیں تو آپ خانقاہ میں آئیے, یہاں پر حاضر ہوئیے, یہاں جو شیخ طریقت ہے اس کی بارگاہ میں بیٹھیے, اس کے ارشادات کو سنیے. کوئی بات کرنی ہو تو بات ادب سے کیجیے, نہیں تو خاموش بیٹھے رہیے. نماز کا وقت ہو اس کے ساتھ جا کر نماز ادا کیجیے. یہی خانقاہوں کا نظام ہے. تو اس طرح یہ سارے خلجان اور جو دل پر آنے والے اثرات ہیں وہ دور ہو جاتے, برے خیالات. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, مشکلوں سے نکال دے, رحمت اور راحت عطا فرما دے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اس دنیا کو اس مہاماری سے آزادی عطا فرما, شفا عطا فرما, اور جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ان کو شہیدوں کے ساتھ ان کا حشر فرما دے, شہیدوں کے ساتھ ان کا ٹھکانہ لکھ دے مولا, ان کی مغفرت فرما دے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ان کی مغفرت فرما. اور چونکہ ابھی ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں حضرت فاروق اعظم نے دعا کی ہے, تو اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اپنے اس قرآن کے جو ہم نے پڑھا ہے اس کے وسیلے سے ہمیں مدینے میں موت عطا فرما, اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما, وہاں کی موت عطا فرما, وہاں کی مٹی عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. جب تک ہم زندہ رہیں تیرے اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت اور فرما برداری میں زندہ رہیں. جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور ایک گزارش یہ ہے, ایک اہم اعلان, کہ اب تک جو یہ ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے تھے, درس دیکھ رہے تھے, یہ 9:45 بجے آتے تھے رات میں, ہندوستان کے ٹائم کے حساب سے 9:45 بجے, 9:45 پہ رات میں. اب کل سے انشاءاللہ یہ درس تھوڑا سا لیٹ ہوگا, یعنی 10 بجے کے بعد یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا, یعنی 10 کے بعد 10:15 یا 10:30 تک انشاءاللہ یہ درس آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو آپ پریشان نہ ہوں کہ 9:45 بجے یہ درس نہیں آیا, پریشان نہ ہو, انتظار کریں اور صبر کریں. انشاءاللہ ایک کچھ دیر کے بعد, یعنی 10:15 بجے 10:30 بجے انشاءاللہ جو بھی ٹائمنگ اس کی بنے گی, تو انشاءاللہ کل سے یہ درس اس ٹائم پر دیا جائے گا. یہ ٹائم اس کا تھوڑا بدل رہا ہے. السلام علیکم.